بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ۔ خدا نے سب کچھ دیا اور سب کا سب چنا ہوا دیا، معجزات دیے تو چنے ہوئے، کمالات دیے تو چنے ہوئے، انوارات دیے تو چنے ہوئے، جمالات دیے تو چنے ہوئے، کتاب دی تو چنی ہوئی، قرآن دیا تو چنا ہوا، امت دی تو چنی ہوئی، ذات دیے تو چنے ہوئے، ازواج دی تو چنی ہوئی، اولاد دی تو چنی ہوئی، داماد دیے تو چنے ہوئے، اصحاب دیے تو چنے ہوئے، صدیق دیا تو چنا ہوا، فاروق دیا تو چنا ہوا، ذوالنورین دیا تو چنا ہوا، حیدر کرار دیا تو چنا ہوا، نواسے دیے تو چنے ہوئے، حسن دیا تو چنا ہوا، حسین دیا تو چنا ہوا، مکہ دیا تو چنا ہوا، مدینہ دیا تو چنا ہوا۔ میں ایک بار پھر چیلنج کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ باغات دیے تو چنے ہوئے، سیر کروائی تو چنی ہوئی، سواری براق دی تو چنی ہوئی، معراج کروائی تو چنی ہوئی، نبوت دی تو چنی ہوئی، رسالت دی تو چنی ہوئی، خدا نے محبوب بنایا تو محبوبیت میں بھی چنا ہوا، خدا نے محبوب بنایا۔ محمد احمد جن کا تعلق لالہ مرجان سے ہے، اسی مدرسہ کے طالب علم ہے،
مدرسہ کے حوالے سے معاملین ہیں صاحب سے جزاک اللہ. حاجی محمد اقبال سرگانہ صاحب جلدی جلدی اگر بیٹھے ہیں تو جلدی جلدی آ جائیں. حاجی اقبال سرگانہ صاحب. حاجی مار اکمل احیاء سرگانہ ہے. یہ ان کا بھرپور مجھے تعاون ہے. آگے جی مار امتیاز حسین سرگانہ جی. ہاں جی مارکی ذریعہ سرگانہ والد حاجی ذوالافقار علی سرگانہ صاحب. جلدی جلدی نام کا اعلان ہو چکا ہے, جلدی جلدی آ جائیں. ہاں جی ذوالافقار علی دلتانہ. ہاں جی محمد غوث مریانہ صاحب 755 کافے. ہاں جی مار منیر احمد مریانہ جی چک نمبر 755 کافے. چودھری غلام جعفر جٹ لالا میر چند جی اگر ہیں تو آ جائیں. ہاں جی چودھری غلام جعفر جٹ ہمیشہ انہوں نے مدرسے عوام ہمیشہ ان کا شوق ہے جی مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. حاجی محمد یعقوب جٹ. حاجی محمد یعقوب جٹ محمد رشید خرل پنڈی غازی آباد. محمد رشید خرل پنڈی غازی آباد. قاری محمد ظفر صاحب. ڈاکٹر محمد حسنین سرگانہ لالا میر چند. حاجی منظور حسین فوت. حاجی منظور حسین فوت. ڈاکٹر ریاض حسین شہزاد چک نمبر 771 کافے. ڈاکٹر زید حسین جٹ اڈا روتی. ڈاکٹر زید حسین جٹ اڈا روتی. ہاں جی عابد حسین شاہ اور بولے شاہ. نہیں ہے تو ساجد حسین شاہ آ جائے. ساجد حسین شاہ اڈا روتی. ہاں جی محمد یاسین الیکٹریشین اڈا روتی. محمد یاسین الیکٹریشین اڈا روتی. بہت بڑا خصوصی تعاون ہے ان کا مدرسے کے ساتھ. ہاں جی محمد پرویز گول. سرگانہ صاحب. بہت مہربانی تمام سامعین حضرات, آپ نے تھوڑی دیر کے لیے برداشت کیا. میں اس کی تھوڑی سی کارکردگی آپ کے سامنے رکھتا جاؤں. پچھلے دنوں ہمارے اسی مدرسہ کے 12 طلباء نے حفظ کا امتحان دیا ہے. جامعہ نعیمیہ قمر الاسلام پیر محل سینٹر تھا اور ہمارے 12 طلباء نے مفتی صاحب گواہ ہیں, مفتی محمد وسیم سیالوی صاحب. اس کے علاوہ مفتی صاحب کی کاوش سے اس مدرسے کا الحاق ہو چکا ہے تنظیم المدارس پاکستان. مفتی خوشخبری بھی ہے, بہت بڑی خوشخبری ہے کہ 4 شوال
قریب آ رہا ہے 3-4 یا 5 دن کے بعد 4 شوال کو اسی ادارہ میں عالم کورس کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں علاقہ بھر کے جتنے محترم جناب الحاج خادم حسین سلطانہ صاحب اس سعادت کے ملنے پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں جگہ پر اپنے فضل اور اپنے کرم سے کسی کا انتخاب دین کی خدمت کے لیے کیا ہے، میں ان کو ان کے بھائی جان محترم ڈاکٹر صاحب ان کی فیملی کے تمام حضرات بلکہ ان کی اہلیہ محترمہ ہماری بھابھی صاحبہ ان کے تمام اہل خانہ، کیونکہ آج کل کے دور میں بچوں اور بیوی کی تعاون کے بغیر مشکل ہو جاتا ہے کوئی کام کرنا، اور خاص طور پر ان کے والد گرامی تشریف فرما ہیں اور خصوصی سرپرستی اور علمی مشاورت اور انتظامی گائیڈ لائن کے لیے حضرت علامہ مفتی محمد وسیم سیالوی صاحب اور اس ادارے کے جتنے معاونین ہیں، خدمت گزاران ہیں، جتنے بچے یہاں پڑھتے ہیں ان کے جتنے والدین ہیں، اور ان بچوں کے محترم استاد حضرت استاد القربہ جناب قاری محمد حمید الدین صاحب کا ملازم ہیں۔ میں ایک اہل عالم سے گلدستہ اور پھولوں کا تحفہ مبارکباد کے لیے بھی میری طرف سے جناب الحاج خادم حسین صاحب کی خدمت اور جو سرپرستی ہے اس حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک خاص اور یہ محترم جناب استاد القربہ جناب قاری حمید الدین صاحب کو میں مفتی صاحب پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ، تشریف رکھے جناب۔ جو بچے اس سال قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کر چکے ہیں، میں ان کے لیے 1-2 مختصر کتابوں کا تحفہ بھی لے کر آیا ہوں، وہ پھر جب ان کی دستار بندی ہوگی تو میں ان کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو یعنی قرآن پاک کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ عام سی بات آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ پہلے جتنی کتابیں نبیوں پر اتری رسولوں پر، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی امتوں پر ڈالی، اور یہ بات یاد رہے کہ جتنی الہامی کتابیں جن میں سے اب تورات اور انجیل ہی موجود ہیں، وہ دونوں کتابیں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ظاہری زندگی میں نہیں لکھی گئی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے کئی سال بعد ان کے جو فالوورز تھے انہوں نے اس کو ترتیب دی۔ کیا مطلب کہ انہوں نے لکھا اپنے نبی کی موجودگی میں نہیں لکھا، اپنے نبی کے سامنے نہیں لکھا، جو کچھ انہوں نے لکھا انہیں ان کے نبی کی تصدیق اور اتھینٹسٹی حاصل نہیں تھی، الفاظ ان کی اپنی مرضی کے تھے، ترتیب ان کی اپنی مرضی کی تھی، اور انہوں نے ان الفاظ کو نہیں بلکہ اس کتاب کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں انہوں نے تحقیق کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کیونکہ انسانی ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ حالات کے ساتھ اس میں تغیر اور تبدل جو بھی ہوا وہ ایک الگ تاریخ ہے۔
قرآن مجید کا یہ اعزاز اور قرآن مجید کا یہ اکرام ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں پورا قرآن پاک اپنی نگرانی میں صحابہ کو لکھوایا تھا. اچھا ایک گل جنہیں سمجھ آئی صرف وہ سبحان اللہ کہہ کے باقی نہیں سمجھا. چلو اور سوکھا کرا گا تو باقی بھی انشاءاللہ بول پڑیں گے. توجہ فرمائیے. نبی علیہ السلام نے قرآن پاک اپنی زندگی میں اپنی نگرانی و سلام جو بھی موجود کاتبین وحی میں سے قرآن لکھنے والے جن کو لکھنا آتا تھا ان میں سے جو موجود ہوتے ان میں سے 1 2 4 کو بلاتے, نبی علیہ السلام پڑھ کر سناتے کہ مجھ پر یہ وحی اتری ہے اور ان صحابہ کو اپنی نگرانی میں لکھوا دیتے. لکھوانے میں 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس بات کی نشاندہی فرماتے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد ہے اور فلاں سے پہلے ہے. نہیں حالت ہے تسی یا تو ویسے سوچ ہوئے ہو تو یا ویسے علمی گلاں تے سن سبحان اللہ ویسے بھی کہنے کی ذرا تھوڑا جہا مشکل ہے. جڑے دور جو اسی گزرتے پے ہیں نا یہ دور لطیفیاں تے جگتاں دا دور ہے. پتہ تو ہم جس زمانے سے سرگانہ صاحب گزر رہے ہیں خطیب لوگوں کی توجہ اور داد لینے کے لیے جگتیں اور لطیفے سنا کر لوگوں کو ہنسا کر ان کی داد وصول کرتے ہیں. اب ایسے ماحول میں صرف قرآن اور سنت کی بات کرنا اور سننے والوں کا سبحان اللہ کہنا نہیں بالکل نہ بولنا کا نہیں کوئی. میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں حضرت مفتی صاحب کی تصدیق اور تائید کے ساتھ میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو ثواب ہو. میں اس بات کی آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ جو ثواب آپ کو ملے گا وہ آپ کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گا اور اللہ کی رضا کا سبب بنے گا. نہیں ہن بھی نہ بولنا بالکل. نبی علیہ السلام یہ فرماتے کہ بھئی اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں سے پہلے لکھو. ٹھیک ہے. پھر جو لکھنے والے صحابہ تھے ان کو نبی علیہ السلام اس کے لکھنے میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں اس لکھنے پر بات کرتا ہوں. نبی علیہ السلام پڑھ کر بھی سناتے لکھوا بھی دیتے. حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے پورا قرآن پاک کیونکہ مکمل ہو چکا تھا تو حضور علیہ السلام نے پورا قرآن پاک اپنے صحابہ کو لکھوا بھی دیا تھا اور حفظ بھی کرا دیا. نہیں تو سبحان اللہ تو بالکل نہیں کہنی کیونکہ قرآن نہیں گالتے سبحان اللہ تو ترقی ہوگی. بچے زیادہ زور نال بولتے پہنے. اب وہ لکھا ہوا کن چیزوں پر تھا آپ سوچ رہے ہوں گے زمانے کاغذ سے ہاتھ کوئی نہیں. چمڑے پر اونٹ گائے کے چمڑے پر پتھر کی سلوں پر سلیٹوں پر اونٹ کی لمبی چوڑی ہڈیوں پر ان تختیوں پہ وہ پورا قرآن پاک. اب کیا تھا کسی کے پاس 2 سورتیں کسی کے پاس 5 سورتیں کسی کے پاس 10 سورتیں کسی کے پاس 1 سورت کسی کے پاس 5 آیتیں کسی کے پاس 100 آیتیں متفرق سب کے پاس لکھی ہوئی. پورا قرآن پاک لکھوا بھی دیا حفظ بھی کرا دیا. اس سے پتہ چلا اب توجہ ہے اس سے پتہ چلا نبی علیہ السلام کو سبحان اللہ ان کی شان میں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا جب قرآن اترتا نا تو نبی علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے ساتھ ساتھ تلاوت کرتے تھے پیچھے پیچھے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا محبوب تین زبان ہلان دی بھی ضرورت نہیں. یہ حالت ہے تجھے نہیں جاگے میں لاہور سفر کرایا تو میں پھر لاہور بہنا گل سمجھتے پہ ہو لیکن تھی اپنے نالوں کئی چوک تھکے پہ لگ رہے ہو. اپنے جاگنے کا اور ذرا ایکٹیو ہونے کا ثبوت ہے. پتہ یہ چلا کہ قرآن
حفظ کرنا نبی علیہ السلام کو تو یاد تھا. محبوب علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوب لا تحرک بہ لسانک، محبوب اپنی زبان پاک کو حرکت بھی نہیں دینی لتعجل بہ، تاکہ جلدی جلدی آپ اس کو حاصل کریں. کیوں؟ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، محبوب تیرے مبارک لمنشنا والے سینے میں اس کو جمع کرنا ہمارا کام. نہیں بالکل نہ بولنا سبحان اللہ. تیرے مبارک سینے میں اس کو جمع کرنا ہمارا کام. وَقُرْآنَهُ، تیری زبان پاک پہ اس کو پڑھنے کے لیے جاری کرنا ہمارا کام. محبوب تو صرف ایک رسم کو پورا کرنے کے لیے سن لیا. پتہ یہ چلا نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو قرآن حفظ کرایا. پتہ یہ چلا قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کو زبانی یاد کرنا، یہ میرے محبوب علیہ السلام کی اپنی سنت بھی ہے. آگے پڑھانا میرے محبوب کی سنت ہے، اور پھر اسے اپنے سینوں میں محفوظ کرنا حضور کی آل کی بھی سنت ہے، حضور کے اصحاب کی بھی سنت ہے. میرے تو بیٹھا نہ پیچھے جاؤ پریشان ہویا بیٹھا، وہ پتہ نہیں کہ گل پہ کر دیں. پھر سونا قرآن کو حفظ کرنا، زبانی یاد کرنا. اللہ کے محبوب کو تو یاد ہے ہی، اللہ نے خود اپنے محبوب کو یاد کرایا. قرآن پڑھانا. اور میں اگلے جملے تے دیکھنا میں کننا تسی سمجھ آئی. قرآن پڑھنا، قرآن سنانا، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، قرآن حفظ کرنا، قرآن حفظ کرانا، یہ اللہ کی جانب سے یہ سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے. حضور علیہ السلام نے یہ کام خود کر کے بتایا، صحابہ کو یاد کرایا. حفاظت، قرآن کی حفاظت پہ بات کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے پہلا تو یہ کیا کہ اسے حضور علیہ السلام کے واسطے سے حضور علیہ السلام کے امتیوں کے سینے میں محفوظ کر دیا. سینے میں تو سب کوئی بھی کتاب ایک باری پڑھ لو نا، دو باری ترے باری، تو آنوں کو بندہ آکے میں کتاب پڑھی گا تو 4 باری تو پڑھ لئی اور کے پڑھ لوں. میں نے پتا اس کتاب میں کیا ہے، میں ساری پڑھ لئی ہے. قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے، تو اسے جتنی دفعہ پڑھے گا ہر دفعہ لطف نیا ہے، ہر دفعہ سرور نیا ہے، ہر دفعہ کیف نیا ہے، ہر دفعہ مزہ نیا ہے، ہر دفعہ روحانیت نہیں ہے، ہر دفعہ برکت نہیں ہے، ہر دفعہ اس کے اندر اٹریکشن نہیں ہے. بلکہ جب قرآن کو سمجھنے بیٹھے گا، قرآن کو ایک آیت کو پڑھے گا، تجھے اس کا الگ معنی ملے گا. پھر اور کرے گا، گہرائی میں جائے گا، پھر اور ملے گا، پھر اور گہرائی میں جائے گا، پھر اور معنی ملے گا. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں اگر تیری قرآن سے محبت پکی ہو جائے، اگر تیرے قرآن سے عشق مکمل ہو جائے، اگر تیرا قرآن سے تعلق پورا ہو جائے، اگر تیرا قرآن سے رشتہ مضبوط ہو جائے، تو ایک وقت آتا ہے قرآن کے لفظ بول کر تجھے بتاتے ہیں میرے اندر ہے، میرے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے. قرآن بول کر بتاتا ہے. تو پہلا حفظ کا جو طریقہ ہے، رب کائنات نے قرآن کی حفاظت کے لیے اس کو مقرر. اور پھر اللہ اکبر، یہ اگلے دن میں نے دیکھا دعوت اسلامی کے جو دار المدینہ ہے حفظ کا، اس کے نیٹ ورک سے لاہور میں ایک بچے نے 4 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا. یہ گلاں تے بھی سبحان اللہ کہنا سکھ لو. 4 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا. میرے چھوٹے بھائی جنہوں نے میرے پاس حفظ کیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس نے 14 مہینے میں قرآن حفظ کیا. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی واحد کتاب ہے. بچے کی عمر اسے پتہ کوئی نہیں، ترجمہ بے شک نہیں آتا، اس کا مفہوم نہیں آتا. اور یہ اہل سنت کا مشرب ہے کہ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھے تو بھی ثواب ملتا ہے. قرآن کو سمجھے بغیر پڑھے تو بھی ثواب ملتا ہے. 5 6 8 10 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے، الحمدللہ سے شروع کرتا ہے، اللہ کی کتاب والناس کو مکمل.
یہ پہلا طریقہ قرآن کے حفظ کا۔ اب فضیلت میں ایک تو میں نے حضور کے صحابہ کی سنت، محبوب علیہ السلام کی سنت بتا دی، تھوڑا ذوق اجازت دیتے ذرا ایک اور گل بھی کرنا نہیں جی ڈگری تو سبحان اللہ تو پھر میں سوچ کے کرنا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن بچے نے قرآن حفظ کیا ان کے باپ بیٹھے ہیں وہ چل کے یہ خوشخبری ان کی ماؤں کو بھی سنا دیں، جو حفظ کر رہے ہیں ان کے باپ بھی سنیں اور چل کے ان کی ماؤں کو بھی سنا دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، قرآن کو حفظ کیا، اس پر عمل کیا، میں رک گیا اس پر ہاں اے اوکھا کام، اس پر عمل بھی کیا۔ اب سننا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں البس والدہ تاجن، قیامت والے دن اس کے ماں باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا۔ اس کے ماں باپ کی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تاج پوشی کرے گا۔ کس کی تاج پوشی ہوگی؟ ماں باپ کی۔ ماں باپ آپ حفظ کیتا انہاں تک ہونا تھا، کیا خیال ہے؟ مدرسے میں رہے کوئی نہ رہے، کاری دے ڈنڈے کھا دے، بچے ہنستے پہ ہیں، سویرے اٹھنا، سردیاں ٹھنڈے پانی نہ وضو کرنا، سمجھ آ گئی تو پھر بہ کے قرآن پڑھنا ساری دہاڑ، تے رکی سکی جو لگ گئی کھا لینی، سمجھ آ گئی، ماں باپ سے دور، اپنے گھر والوں سے دور ہیں۔ یہ ساری مشقتیں بیٹے نے اٹھائی ہیں، ماں باپ کا کیا کام ہے؟ انہوں نے صرف ایک کام کیا ہے، انہوں نے کہا جا پتر تو ساڈے لئی پیسے کما کے نہ لے آویں، تو سکول پڑھ کے باقی نوکریاں کر کے کما کے نہ لے آویں، جا اسی دن اللہ دے دین لئی مدرسے چھوڑ رہے ہیں، تو جا کے قرآن حفظ کر۔ انہوں نے صرف اتنا کام کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اس بچے کو اپنی دنیا کے اس دنیا داری کے ماحول اور نظام سے نکال کر صرف اسے مدرسے میں ڈال دیا ہے۔ قرآن حفظ بچہ کر رہا ہے، محنت بچہ کر رہا ہے، باقی ساری مشقتیں سفر کی، کھانے کی تنگی کی، باقی تمام چیزیں وہ صعوبتیں بیٹا اٹھا رہا ہے۔ صرف ماں باپ کا تعلق ہے کہ یہ ان کی اولاد ہے، وہ ان کے ماں باپ ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے صرف یہ کام کیا کہ اپنی اولاد کو مدرسے میں بھیج دیا ہے، آئے گا میدان محشر میں لوگ بیٹھے ہوں گے، اللہ کریم فرمائے گا بھئی ٹھہر جاؤ، آ جاؤ، جن بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے ان کے ماں اور باپ کو بلاؤ، آؤ کائنات میں آنے والے تمام انسانوں کے سامنے ان کی تاج پوشی کرتا ہوں۔ دیکھو نا سرگانا صاحب نے ان کے جو خصوصی، ویسے آپ سارے مومن ہیں، یہ نظام ہے کہ جو زیادہ محبت کرنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ سرگانا صاحب نے ان کو بلا کر ہار پہنائے ہیں، جڑے باقی بیٹھے سن نا انہوں نے کئی قسم، باقی بیٹھنے والوں کی کئی قسمیں ہیں۔ محبت والی بات یہ ہے کہ سارے سوچ رہے ہو سمجھو اور کہ ڈچ جاتے لگ رہا، سمجھ آ گئی، نام بھی بولے جا رہے ہیں، مفتی صاحب کے گلے سے ہار بھی پا رہے ہیں، سمجھ آ گئی کیا بات ہے۔ یہ اچھا پہلو یہ ہے کہ یار میں بھی یہ شامل ہو جاتا ہے کہ میرا بھی نام پڑے گا۔ کہ سرگانا صاحب کو پابندی تک کو نہیں لائی، نہ کو بیریئر لایا، نہ کو ڈکا لایا، یہ تو دعوت عام ہے، یہ تو دعوت عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے، یہ تو خیر کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تاج پوشی ہوگی حافظ کے ماں باپ کی۔ اب سنیے، نبی علیہ السلام نے وہ جو تاج ماں باپ کے سر پہ رکھا جانا ہے نا، اب حضور علیہ السلام نے اس تاج کے بارے میں بتایا کہ وہ تاج کیسا ہوگا۔ ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كان فيكم۔ توجہ ہے جناب؟ نبی علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے فرمایا بھئی دیکھو، اس
تاج کی چمک نورانیت کتنی ہوگی، کتنی ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے دیکھو بھی جڑا سورج ہے جو لاکھوں میل پہ ہے اس کی کتنی روشنی ہے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں کیڑی اور سوئی تک نظر آ جاتی ہے، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، ہر چیز نورانی ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس تاج کی روشنی کتنی ہوگی؟ فرمایا جڑا سورج ہے جو لاکھوں میلوں پہ چمک رہا ہے، جس کی اتنی چمک اور اتنی نورانیت ہے، اگر اس کی روشنی کو پوری کی پوری روشنی جو پوری روئے زمین کو منور کرتی ہے، اگر اس پوری روشنی کو ایک کمرے میں بند کر دیں، اس کی پوری چمک کو ایک کمرے میں بند کر دیں تو لاکھوں میل دور جب وہ طلوع ہوتا ہے اس کی کتنی نورانیت ہے۔ اب خود سوچو وہ ساری چمک اور نورانیت اگر ایک کمرے میں آ جائے تو کتنا نور ہو جائے گا۔ احسن فرمایا وہ دے برابر بھی نہیں، اس کے برابر نہیں، بلکہ اس چمک دمک جو ایک بند کمرے میں سورج کی پوری روشنی کی ہے، اس تاج کی چمک اس کمرے میں بند سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک انعام ہے، کس کا؟ حافظ کے والدین کا، حافظ کے ماں باپ کا، حافظ کے تے ماں پیو تو وہ ایک کوئی ہونا نا، تے استاد تے پھر کئیاں حافظاں نہ ہونا۔ کیا خیال ہے؟ ماں باپ کو تو ایک نسبت ہے نا کہ وہ ان کی اولاد میں سے ہے، صرف ایک نسبت ہے، اور استاد جو کئی حافظوں کا معلم اور ان کا استاد ہوگا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اگر ماں باپ کی یہ عظمت ہے تو پھر جس استاد نے انہیں حفظ کرایا ہوگا، جتنا اجر و ثواب اور جتنی نورانیت اور برکت سب کے ماں باپ کو الگ الگ ملنی ہے، رب کائنات اس سے بڑھ کر ان بچوں کے استاد اور معلم کو عطا فرمائے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شان ہے ماں باپ کی، کوئی حافظ ہو گیا ہے نا، وہ دے نال پیار رکھو، اس سے پیار کرو، اس کی عزت کرو، اس کی خدمت کرو، اس کو حوصلہ دو، وہ دے نال فریکوینسی ملا کے رکھو، تاکہ کل جدہ پھر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ پھنس جاؤ نا، تو پھر انہوں نے کوئی گل نہیں یار چاچا چلو کوئی گل نہیں، تو آپ ویوستہ نہیں کیتا، پر میں یار جدو مدرسے جاندہ سی نا تو چپ کر کے میری جیب پہ 100 روپیہ پا دیندہ سی، انہوں فرق لینا چاچا پھر جب میں حفظ کر کے آیا تو میں نے اس ویلے پھر 5000 کا ہار پایا نا، اے لے پھر تو نے دنیا میں مجھے یہ عزت عطا کی ہے، آج اگر اللہ نہ کرے تیرے لیے عذاب مقدر ہو چکا ہے، تو پھر چل چاچا میں تو جا ہی رہا، پھر تو ہی میرے نال ہی آ جا۔ اس لیے اگر کسی کے بچے خود نہیں حفظ کر رہے ہیں، خاندان میں سے کوئی حفظ کر رہا ہے، اس حدیث پاک میں سبق یہ ہے کہ اپنے اس خاندان کے بچے کی سرپرستی کرو، اپنے اس خاندان کے بچے سے محبت کرو، اپنے اس خاندان کے بچے سے پیار کرو۔ یہ چیزیں ریکارڈ پر رہتی ہیں، دنیا یاد رکھتی ہے۔ میں اسے پہلی دفعہ سرکانہ صاحب ذکر کر رہا ہوں، میں جب حفظ کرنے آتا تھا نا تو میری ایک باجی صاحبہ، میری تائی زاد بہن جو ہیں، ان کا گھر رستے میں پڑتا تھا، میں کبھی کبھار ادھر رک جانا تو بھائی صاحب میں نے میرے پاس تھیلا ہوتا تھا حفظ کرتے ہوئے، سمجھ آ گئی، تھیلے سے اپنے کپڑے شپڑے تھے، ماں نے جی پنجیری شجیری بنا کے دینی، سمجھ آ گئی، وہ لے کے جانا تھے، سمجھ آ گئی کہاں اپنا ضلع جیلوں سے نکل کر سیال شریف آستانہ عالیہ میں نے حفظ کیا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اس زمانے سویرے ٹورنا تو شامی مدر سے پہنچنا جانا، راہ پھر رکنا، تو کئی دفعہ رات اگر میں نے رکنا نا، سمجھ آ گئی، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے کئی دفعہ چل کے جب وہ بیگ کھولنا نا اپنا
تو میری باجی نے نا میرے اس بیگ چپ کر کے 5000 روپیے جڑے نا ٹھیپے روپیے سٹے ہوتے سن. میں پھر کئی بار جب پیسے گھروں گھٹ لبتے سن نا تو میں بھی کئی بار جان بوجھ کے ٹر جانا کہ باجی کو ویسا 1000 روپیے. انسانی فطرت ہے نا. کیا خیال ہے؟ وقت گزر جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے. وہ اس زمانے دے 10 روپے نہیں، وہ اج میری زندگی دے 10 لاکھ روپے نہیں. کہنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ کے خاندان میں اگر کوئی حفظ کر رہا ہے، آپ کے عزیز و اقارب میں سے کوئی بچہ حفظ کر رہا ہے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، آپ اس کو پیار کریں، آپ اس کو سینے سے لگائیں. وہ آپ